أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر ہمارے دو طالب علم، ہمارے بہت پیارے بچے جنہوں نے آج قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، الحمدللہ اللہ جل جلالہ ان دونوں عزیزوں کا قرآن کریم مکمل یاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اپنی شیان شان ان کے والدین کو اجر عطا فرمائے۔ حضرات اساتذہ کرام جنہوں نے مشقت کی، محنت کی، دن رات ایک کر کے پیار اور محبت کے ساتھ پڑھایا، پڑھا کر اس مقام تک پہنچایا، اللہ جل جلالہ ان اساتذہ کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ وعدہ ہے، قرآن کریم کو نازل بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اسباب کے طور پر اللہ پاک جس خوش قسمت کا انتخاب فرما لیں وہ انتہائی خوش قسمت ہے جس کا انتخاب اللہ جل جلالہ فرما لیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے قرآن کی نعمت، اپنے قرآن کی دولت اس کے سینہ میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ سینے، خوش قسمت ہیں وہ دل جس میں اللہ جل جلالہ اپنا قرآن کریم، اپنا کلام، اپنی کتاب اس میں رکھ دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب سے بہترین لوگ، اشرافیہ، عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو یاد کرنے والے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں اور قرآن کریم کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ عالم قرآن بھی ہے، وہ عامل قرآن بھی ہے اور وہ داعی قرآن بھی ہے۔ انتہائی خوش نصیبی، خوش قسمتی کی بات ہے والدین کے لیے بھی جن کی اولاد حافظ قرآن بن گئی۔ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے رشتہ دار قرآن کریم کے حافظ بن گئے۔ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ان حافظوں کا اعزاز فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ جو پہلی جنت میں جا رہے ان کی سفارش نہیں کرے گا، جو کسی وجہ سے رک گئے ہوں گے ان کی سفارش کرے گا۔ تو 10 کی ایک ایک کو شفاعت کرے گا اللہ جل جلالہ، اس کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو اس لیے عطا فرمائیں گے کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے مخالفت کو جھیلا ہوگا، لوگوں کی باتوں کو سنا ہوگا، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کیا ہوگا۔ کئی ساتھ والے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا تو یہ پڑھ گیا ہے تم نے کیا کیا، میرا بیٹا تو یہ بن گیا ہے تم نے کیا کیا۔ یہ جو تم نے کیا کیا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کو
شفاعت کا مقام عطا فرما کے عملی صورت میں عطا فرمائیں گے کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ حاصل کیا ہے، اور یہ اشرافیہ طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن والے، چاہے وہ ناظرہ پڑھنے والے ہیں، چاہے قرآن یاد کرنے والے ہیں، چاہے قرآن کی تفسیر پڑھنے پڑھانے والے ہیں، چاہے قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، سارے وہ لوگ اس میں شامل ہو گئے، وہ قرآن والے بن گئے۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی نسبت قرآن سے حاصل ہو گئی تو وہ قرآن والے بن گئے، اور یقیناً وہ لوگ بھی اس کے اندر آ جائیں گے جو قرآن کریم کے پڑھنے کا ذریعہ بنے۔ ایک حافظ اگر حافظ بنتا ہے، ان کے استاذ قرآن پاک پڑھنے کا ذریعہ بنے، ان کا مدرسہ چلانے والے اس کا ذریعہ بنے، اور مدرسے کا تعاون کرنے والے بھی اس کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے اور میں ایک بچہ حافظ قرآن اپنے ذمہ لیتا ہوں، پورا حافظ قرآن جب تک نہیں ہوتا اس کا خرچہ میں دیتا ہوں، وہ بھی شامل ہوگا۔ ایک آدمی پورے حافظ کا خرچہ برداشت نہیں کرتا اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا کھانا میرے ذمہ، سردی گرمی کے کپڑے میرے ذمہ، اس کے جوتے میرے ذمہ، اور اس کا ماہانہ خرچہ میرا ذمہ، یعنی جو آدمی جس حد تک جتنا بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ قرآن والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کے دربار میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالی حافظ قرآن کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے معاونین کو، اور جو ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ اور سبب بنے، سب کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، اے اللہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اے اللہ 2 بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، اے اللہ ان کا قرآن کریم کا حفظ کرنا قبول فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، اے اللہ ان کے والدین کو اجر عطا فرما، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اساتذہ کو، معاونین کو، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جس طرح آپ نے ان کو حافظ قرآن بنایا، اے اللہ ان کو عالم قرآن بنا، اے اللہ ان کو عامل قرآن بنا، اے اللہ ان کو داعی قرآن بنا، اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، سب کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ سب کو عالم قرآن بنا، سب کو عامل قرآن بنا، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ جس مسجد کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ مسجد چھوٹی ہو گئی، طلباء زیادہ ہو گئے، اے اللہ وسعت کی ضرورت ہے، ارادہ کیا ہے اے اللہ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، غیب کے خزانوں سے اسباب عطا فرما دے، ہم مسجد کی توسیع کر سکیں۔ اے اللہ مسجد بڑا کرنے کا ارادہ ہے، یا اللہ اور بھی تعمیر کے ارادہ جات ہیں، اے اللہ اس مجلس کی برکت سے، غیب کے خزانوں سے عطا فرما کر تمام ارادہ جات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام ارادہ جات کی تکمیل فرما دے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے اسباب عطا فرما دے، اے مولا کریم اہل علم کو متوجہ فرما، اے اللہ اہل علم کے قلوب متوجہ فرما، اہل ذکر اہل اللہ کے قلوب متوجہ فرما، اہل خیر کو متوجہ فرما، اے اللہ طالبین حق کو متوجہ فرما، اے اللہ اس خانقاہ کو، مرکز کو،
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جس جس کے نصیب میں آپ نے ہدایت لکھی ہے اس خانقاہ حنفیہ کو، مرکز کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت شیخ کے فیض سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت کی ذات سے اے اللہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ فیوز میں ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاونین کے تعاون کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے اس مجلس کے اندر بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے مولا کریم وسیع اسباب عطا فرما۔ اے اللہ وسیع اسباب عطا فرما۔ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ نے ہمیں اولاد والا بنایا ہے تو اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، حافظ اور عالم بنا۔ اے اللہ عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جتنی آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر جو آپ سے آپ کے حبیب نے مانگی وہ خیر نصیب فرما۔ ہر وہ شر جس سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا